عرض کیا کہ وادی کشمیر کے بہت سے بیٹے امریکہ میں اپنی سرگرمی میں مصروف ہیں اور وقتاً فوقتاً وہ ایسے مواقع پر کشمیر کی آواز بلند کرتے رہتے ہیں. ان کی کوششیں قابل تحسین اور قابل ستائش ہیں. انہی لوگوں میں نام ہے آج کی تقریب کے صدر جناب محمد تاج صاحب کا. تشریف لائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب جلیل صاحب، ظفر اقبال صاحب اور سبرنگ ٹی وی کے مالک ظفر اقبال صاحب، میں آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یوم یکجہتی کے حوالے سے آج آپ نے کشمیریوں کو یہاں بلایا اور اس میں مجھے خاص طور پہ آپ نے مہمان خصوصی کا شرف بخشا. میں دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں جناب جلیل صاحب، آپ ایک عظیم انسان ہیں. آپ سے پہلی ملاقات ہے، آپ کو سنا تو بہت ہے، لیکن آج رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ عظیم انسان کے ساتھ ہیں، ملاقات بھی ہو گئی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے. اس کے ساتھ میں تمام پاکستانی کمیونٹی کا جو پچھلے ایک ویک سے مسلسل دنیا کے کسی کونے کے اندر رہتے ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، میری پاکستانی بھائی، میری پاکستانی بہنیں، وہ یہ دن بنا رہے ہیں اور کشمیریوں کے لیے، اپنی اہن بہنوں کے لیے جن کو مقبوضہ کشمیر کے اندر ان کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، وہ نریندر مودی کے ٹیررسٹ آرمی، وہ RSS کے گنڈوں کے سائے میں وہ جو بچے اور بچیاں سانس لیتے ہیں، جب وہ سوتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ صبح ان کے اوپر کون سا ظلم کیا جائے گا اور شام کو ان کے اوپر کون سا ظلم کیا جائے گا. کس کی بیٹی کو اس سے چھینا جائے گا، کس کے بیٹے کو اس سے چھینا جائے گا، کس کے باپ کو بچوں سے چھینا جائے گا، کس کی ماں کو ان بچوں سے چھینا جائے گا. میرے پاکستانی بھائیوں، آپ ان معصوموں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آپ نے جس جذبے کے ساتھ یہ دن بنایا ہے، میں آپ کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس کے ساتھ ساتھ نریندر مودی ٹیررسٹ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، میں یونائٹڈ نیشن اور یونائٹڈ نیشن کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک جو ایک قرارداد آپ کے پاس یہاں موجود ہے، آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا آپ کو مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ خون نظر نہیں آتا؟ آپ کو مقبوضہ کشمیر کے اندر یہ ظلم نظر نہیں آتا؟ کیا ان کے پاس آئل نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی دولت نہیں ہے؟ تو آپ کو اس لیے یہ کچھ نہیں نظر آتا. لیکن میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں، میں اس دنیا والوں کو اور پھر میں ان سب کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت دیر کر دی ہے. کل جب کشمیر کے رہنے والے لوگ کسی اور جگہ کا رخ کریں گے، اور وہ کر رہے ہیں، یہ آپ کی غلطی کی وجہ سے، کیونکہ پاکستان اور جب ہندوستان بنا تو اس وقت پاکستان نے جو چوز کیا تھا وہ امریکہ کو چوز کیا تھا اور ہندوستان رشیا کے ساتھ گیا تھا. لیکن آج جب یہ معاملات طول پکڑتے گئے اور انہوں نے، امریکہ نے جو ہے پاکستان کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑتے ہوئے، اور کشمیر کا وعدہ کیا گیا تھا اس وقت. اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج بھی جو بائیڈن صاحب سے کہ آپ نے بھی اس الیکشن میں یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھائیں گے. کیا یہ وعدہ ہی رہے گا؟ ہم نے تو بھرپور آپ کا ساتھ دیا، لیکن آپ نے ہمارا اس معاملے میں کوئی جو ہے ساتھ نہیں دیا، بلکہ 370 اور 35A کو ختم کر کے جو نریندر مودی ٹیررسٹ مقبوضہ کشمیر کے اندر ظلم گرم کیا ہوا ہے، جو بچوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، وہ اس دنیا کو نہیں نظر آتا. بلکہ میں یونائٹڈ اسٹیٹ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیر کر دی، اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ آگے بڑھیں اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی دلوائیں. ادروائز
پھر آپ کو جو ہے نا بہت اس کے سفر کرنا پڑے گا اور اس کے پیچھے بہت رونا پڑے گا اگر آج آپ نے اس کے لیے اپنا قدم نہ اٹھایا۔ ہم مجبوری میں آ کر، میں یونائٹڈ اسٹیٹ کا، میں امریکہ کا سٹیزن ہوں، میں یہ کوشش ہے میری کہ امریکہ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے ساتھ اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ہم بھی یہ کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے، اور امریکہ کے لوگ جو وہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں، میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں، لیکن ہمیں اور پاکستان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ جو ہے ان سے دور ہو جائیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں کسی کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو خراب نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے وہ ہر ملک کے ساتھ اپنے تعلقات کو اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے اسلامک کنٹریز کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے وہ کسی اور نشے میں جو ہے نا وہ ہو گئے ہیں، مگن ہو گئے ہیں۔ آپ کو بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر وہ اپنے بھائی نظر نہیں آتے، وہ بیٹیاں نظر نہیں آتی جن کے اوپر نریندر مودی ظلم کر رہا ہے، اور اس کو آپ جو ہے وہ اوارڈ دے رہے ہو۔ یہ افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں، میرے پاکستانیوں، میں 22 کروڑ پاکستان کی عوام کو اور پاک آرمی کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مایوس کبھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ میرا رب بڑا بے نیاز ہے، میرے رب نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے، ہمارا پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ میں اسلامک کنٹریز کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ آنکھیں کھولیں، آپ جو ہے وہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، آپ کو کشمیریوں کا ساتھ دینا چاہیے۔ آپ جہاں ظلم دیکھتے ہیں کشمیر کے اندر اور مسلمانوں کے خلاف، میں ان کو اسلامک کنٹریز کے لوگوں کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 22 کروڑ عوام کے ساتھ ہندوستان کے اندر کیا ظلم کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نہیں نظر آتا ہے؟ آج تو ان کا جینے کا حق بھی انہوں نے چھین لیا ہے، اور لیکن کوئی کہیں سے اوارڈ دیے جا رہے ہیں، کہیں سے آواز نہیں اٹھ رہی ہے۔ کیا مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے؟ لیکن یہ ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر اس کا جو حشر ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہونا چاہیے۔ لیکن میں پھر آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا کو، ہیومن رائٹس کی تنظیموں کو، اقوام متحدہ کو چاہیے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کے اندر مداخلت کرتے ہوئے ٹیررسٹ نریندر مودی کو جو باغی گھوڑے کی طرح دوڑ رہا ہے اس کو لگام دیں، اور مقبوضہ کشمیر کی زمین مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کے حوالے کریں۔ جو 35A کو ختم کر کے وہاں ہندو کو، وہ RSS کے گنڈوں کو جو وہ ڈومیسائل دے رہے ہیں، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وہ ہم جب مقبوضہ کشمیر کا ایک بچہ بھی اگر واقع رہے گا تو وہ بھی جو ہے نا چھین کے کشمیر ان سے لے گا، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کی 22 کروڑ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اب وقت پہنچ گیا ہے، میں حکومت پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں اور میں پاک آرمی سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ بہت دیر ہو گئی ہے۔ میں یہ آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 16 سال سے لے کر 20 اور 22 سال کے بچوں کو مسلسل 35A اور 370 ختم کرنے کے بعد ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کو غائب کیا جا رہا ہے، ان کی کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا پتہ کیا جائے، ان کے بارے میں جو ہے وہ معلومات دی جائے ان کے والدین کو۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ 22 کروڑ عوام ایک ہی جھٹکے میں، اور پاک آرمی ایک ہی جھٹکے میں، جو بارڈر ہندوستان نے اللیگل جو ہے نا باڑ لگائی ہوئی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہوئے ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو اس کو چھوڑ دو، اپنی آرمی کو اپنی بارڈر پہ لے جاؤ، اور کشمیر جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کا حق ہے، ان کے حوالے کرو، وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کریں، ان کو رائے شماری کا حق دیا جائے جو ان سے وعدہ کیا تھا۔ کشمیری صرف ایک بات یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا حق دیا جائے، ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ رائے شماری کا حق ان کو دیا جائے، وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنا فیصلہ کریں کہ وہ کیا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس میں اگر ان لوگوں نے، اس دنیا نے نہ ساتھ دیا تو پھر یہ تیسری جنگ کی شکل میں جو ہے وہ دنیا تباہ ہوگی، برباد ہوگی، اور انشاءاللہ کشمیری پھر بھی سروائیو کریں گے، اس لیے کہ کشمیریوں نے دیکھی جنگ ہے، کشمیریوں نے دیکھی تباہی ہے، کشمیریوں نے دیکھی بربادی ہے، وہ پھر بھی بچ جائیں گے لیکن یہ دنیا نہیں بچ سکے گی۔ اس لیے میں آج پھر اپیل کرتا ہوں دنیا والوں سے کہ خدا را آنکھیں کھولیں، مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو آزادی دلوائیں۔ میں ظفر صاحب آپ کا، میں جناب جلیل صاحب اب بڑے دور سے آئے ہیں، دل سے آپ کا ہم احترام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو
کو اس کا اجر دے گا. سب رنگ ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے بھائی دوست ہیں یہاں جو سارے تشریف لائے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور انشاءاللہ میرا رب بڑا بے نیاز ہے, وہ مقبوضہ کشمیر کے رہنے والے لوگوں کو آزادی دے گا, اور مقبوضہ کشمیر آزاد ہونے کے بعد انشاءاللہ جو وہ پاکستان کا حصہ بنے گا.